الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہماری جو ہے وہ پہلی نشست ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کسے کہتے ہیں وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملک میں دے دیا جائے جو نہ ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشم کا آزاد کردہ غلام ہو، تو اسے جو ہے وہ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اسلام میں؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں جو فرض ہوئی۔ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اور روزوں کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے ایسا شخص کافر اور مرتد، وہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اگر زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ حرام کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کر دینا فرضیت سے یہ جو ہے وہ یہ کفر ہے۔ جیسے نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ طہارت ہے، افزائش، اضافہ، بڑھوتری ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت، افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے جو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں حضرات ان کا یہ تجربہ رہا ہوگا کہ ہر سال جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہر سال ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مال جو ہے وہ اس سے پاک بھی ہو جاتا ہے، مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں دینے یقیناً جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کو دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ سب سے پہلے تو ہر عبادت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ مسلمان آزاد پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے۔ وہ شرائط کتنی ہے؟ وہ شرائط تقریباً 6۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے نصاب کا مالک ہونا۔ اب نصاب کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہونا۔ نمبر 2 یہ نصاب نامی ہو۔ اب نصاب نامی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو، جو نصاب ہے، جو مال ہے، جو ملکیت ہے وہ اس کے قبضے میں ہو۔ نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو۔ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب جو باقی نہ رہے۔ اسی طرح نمبر 6 یہ ہے اس نصاب پر 1 سال کا گزرنا، یہ بھی جو ہے وہ لازم۔ تو شروع سے سن لیتے ہیں۔ نصاب کا مالک ہونا، نمبر 1 کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہونا۔ یہ نصاب نامی ہو، کیا ہو؟ نامی ہو۔ نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ نصاب دین سے فارغ ہو۔ اسی طرح نمبر 6 یہ ہے کہ اس نصاب پر 1 سال کا گزرنا جو ہے وہ یہ لازم۔ اب نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا نصاب کا مالک ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ کیا ہو؟ مال تجارت۔ تو مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کیا ہو؟ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت کی جو رقم ہو، کوئی بھی چیز ہو، جیسے رقم سے مراد یہ ہے کہ جیسے پیسے ہو گئے، ڈالر ہو گئے، اور اسی طرح کوئی بھی کرنسی ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ مال تجارت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم نے فروخت کرنے کے لیے خریدی ہے اس کو جو ہم کیا کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں۔ جیسے دکان میں جو وہ سامان بہت سارا رکھا ہوتا ہے تو وہ سارا مال جو مال تجارت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے۔ ایسے مال پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو نصاب کا مالک سے مراد ہم نے اس کی تعریف سن لی۔ مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں ہوا، ابھی اس کا نصاب تک جو اس کی رقم نہیں پہنچی، اس سے پہلے اگر اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر زکوٰۃ پہلے دے دی پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ
الگ سے جو وہ دینی پڑے گی۔ مال نامی سے مراد کیا ہے؟ مال نامی کے معنی ہے بڑھنے والا مال، وہ حقیقتاً بڑھے یا حکمن بڑھے۔ اس کی جو وہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ تجارت سے ہوگا، یا افزائش نسل کے لیے یعنی جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا، یا وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا جیسے سونا اور چاندی وغیرہ۔ حکمن مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے بڑھنا چاہے تو کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ اس کو جو ہے وہ ہم حکمن جو وہ مال نامی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ سنیں گے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں، اور جو آج کا ہم نے سبق سنا سیکھا اس کو کل انشاءاللہ خلاصتاً دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔